آج کا کلام خدا ہم سیکھیں گے۔ آج کا کلام خدا پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت۔ آپ سبھی اس کلام خدا سے خوب واقف ہیں، تو پڑھتے ہیں مقدس موسیٰ کی معرفت لکھا گیا خدا کا پاک کلام، پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ سنیے گا اس استباق کو۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ اب عزیزو، جب کلام خدا کو آپ پڑھتے ہیں، کیا خوب زندہ خدا آپ کو شروعات میں بتا رہا ہے کہ میں کیسا خدا ہوں۔ جب آپ شروعات میں ہی پڑھتے ہیں، بائبل کو کھولتے ہیں، پہلے 2-3 جملوں کو ہی پڑھتے ہیں، آپ پہلی 2-3 آیتوں کو ہی پڑھتے ہیں، تو خدا اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ میں آپ کے گھر آیا، آپ لوگوں کے پاس آیا، میں نے آپ سے پوچھا، آپ کا تعارف جانا، آپ نے ہم لوگوں کے بارے میں جانا۔ تعارف ایک بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میچ نہیں کرتے، تو آپ کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک آپ اسے جانیں گے نہیں، اسے پہچانیں گے نہیں، اس سے بات چیت نہیں کریں گے، اس کا حال احوال آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جو میرے پاس آیا ہے وہ ایکچول ہے کون، تو بات نہیں بنے گی۔ زندہ خدا خود مقدس موسیٰ کے ذریعے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اور انٹروڈکشن کیا کرواتا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ سوچیں، آپ کا میرا خدا ایسا ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کا میرا خدا ایسا ہے کہ جو کہہ ہی دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ بڑا ایک سٹرونگ اور ایک مضبوط قسم کا انٹروڈکشن ہے اس کا۔ آپ اس کا تعارف سنیے کیا کہہ رہا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ آپ یہ اوپر آسمان دیکھیں، کوئی بنا سکتا ہے؟ دیکھو بچوں، اوپر دیکھو آسمان، چھوٹی، آپ بھی دیکھیں، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو آسمان کی طرف دیکھا کریں کہ ہمارا زندہ خدا اوپر ہے اور ادھر ہمارے اندر ہے۔ ہمیں کس چیز کا ڈر، ہمیں کس چیز کی ہیبت، ہمیں کون ڈرا سکتا ہے؟ کس کی اتنی جرت کہ جو ہمیں ڈرائے؟ ہم تو اس خدا کو مانتے جو کہتا ہے کہ ابتدا میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ آسمان کو دیکھیں ذرا غور سے، کون پیدا کر سکتا ہے اسے؟ کس سائنسدان میں اتنی جرت ہے؟ کس انجینئر میں اتنی جرت ہے؟ کس مالدار انسان میں اتنی جرت ہے؟ کس بادشاہ، صدر، وزیر اعظم میں اتنی طاقت ہے؟ کس فوجی سردار میں اتنی ہمت ہے؟ یہ آسمان کو دیکھیں آپ کی حد نظر ختم ہو جائے گی، آپ کی ہستی مٹ جائے گی، آسمان ختم نہیں ہوگا۔ زمین کو دیکھیں آپ ختم ہو جائیں گے لیکن زمین نہیں ختم ہوگی۔ آپ کا خدا آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے کہ آپ مجھے پڑھنا شروع ہوئے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ آپ مجھ پر ایمان لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ آپ مجھ پر توکل کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ آپ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہوں۔ اور یاد رکھیں، ایک بڑا سٹرونگ، بڑا مضبوط تعارف ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے کیا تعارف کروائے گا اپنا؟ کہ یار میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، ہے کوئی نہیں ویسے، لیکن ایک بات کر رہا ہوں، بڑی بھی بڑی پوسٹ ہو جائے، میں ڈاکٹر ہوں۔ کچھ کسی چھوٹے کے پاس چلے جائیں گے جو مطلب ایسے عجیب سے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گے آپ کا دوست میرا دوست۔ ایک مثال دے رہے ہیں، ایک شرابی ہے تو اس کا دوست شرابی ہوگا، چرسی ہے اس کا دوست چرسی ہوگا، نشئی ہے اس کا دوست نشئی ہوگا، برے کام کرنے والا ہے اس کا دوست برے کام کرنے والا ہوگا، لڑکیوں کے چکر میں اس کا دوست بھی لڑکیوں کے چکر میں ہوگا۔ آپ اور میں کیا تعارف کرواتے ہیں ایک دوسرے سے؟ آپ کا اور میرا کیا ریلیشن ہے ایک دوسرے سے؟ یہ ہے تعارف۔
وہ کہتا ہے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے تو میں وہ خدا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. ہاللیلویا. میرے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ کسی چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں, آپ کسی چیز کو للکارنا چاہ رہے ہیں, آپ کسی چیز کو پکارنا چاہ رہے ہیں, آپ کسی چیز کی چاہت رکھتے ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ سے یہ دور ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں یہ چیز میرے پاس آ جائے, تو آؤ میں وہ خدا ہوں جو آسمان کو بناتا ہوں اور میں وہ خدا ہوں جس نے زمین کو پیدا کیا ہے. آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں تلے کی کیا ہے اس کے آگے ناممکن. میں اپنے باپ سے اگر کچھ کہوں کہ اے میرے باپ میرے کو یہ خواہش ہے, آپ میری یہ خواہش پوری کریں گے؟ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے آپ کا باپ آپ کی خواہش کو پورا. زندہ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کروں. صرف انسانوں کی نہیں, جاندار کی, جس میں حیوان بھی آ جاتے ہیں, چرند بھی آ جاتے ہیں, پرند بھی آ جاتے ہیں, نباتات بھی آ جاتے ہیں, پودے بھی آ جاتے ہیں, مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں, اور آسمان کے پرندے بھی آ جاتے ہیں, چوپاہے بھی آ جاتے ہیں. ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں. کتنا بڑا خدا ہے یہ. ہمیں کس کی ٹینشن ہونی چاہیے؟ ہمیں کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ کبھی بھی جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں, بڑی خوبصورت بات, مجھے اب بہت کم گھر ایسے ہوتے ہیں, بہت ہی کم, شاذ و نادر, آپ اگر 100 کی لسٹ بنائیں تو 100 میں سے ایک بڑا مشکل, بڑا بھی کوئی تیر مار لے 2 کار, جو آپ کو بتائے گا کہ ہم بائبل پڑھتے ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی مجھے سن گئی کہ زندہ خدا کو آپ جانتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں زندہ خدا کو. آپ پڑھنا شروع ہوئے یا پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس کو پڑھیے تھوڑا سا ذہن لگا کے. یہ زندہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, آسمان کے فرشتوں سے لے کے زمین کی معموری تک, سمندر سے لے کے سمندر کے لشکروں تک, کل کائنات کو میں نے پیدا کیا. آج دیکھیں چاند نہ ہوتا تو یہاں کیا حال ہوتا, کیا حال ہوتا. کوئی بندہ بندے کو دیکھ نہیں تو سکتا. خدا نے چاند کو بنایا. صبح میں اگر سورج نہ ہو تو آپ میں روٹی نہیں کھا سکتے, گندم کہاں سے بنے گی, فروٹس نہیں کھا سکتے, سبزیاں نہیں کھا سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دماغ کو, خدا کے دماغ کو سمجھ رہے بچوں آپ؟ ہمیں سورج کیا کرتا ہے, ہمیں گرمی لگتی ہے, لیکن اس کا دوسرا اینگل سوچئے کہ اس سے آپ کو آٹا مل رہا ہے, اس سے آپ کو سبزیاں مل رہی ہیں, اس کے آپ کو فروٹس مل رہے ہیں. کیسا خدا ہے. پل پل اس نے ہمارا ساتھ دیا اور ہر مشکل چیز میں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو ہمیں کس کی ٹینشن ہونی چاہیے؟ ہمیں کس کی ہیبت ہونی چاہیے؟ ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ جب بھی آپ کو ڈر لگے تو اس ڈر کو بولے کہ میں جس زندہ خدا کو مانتا ہوں, اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے, اور یہوہ پاک الوہیم خدا باپ ہے. اے ڈر یہاں سے نکل جا, کیونکہ میں با اختیار خدا کو مانتا ہوں. ہاللیلویا. میں صاحب اختیار خدا کو مانتا ہوں, میں قادر مطلق خدا کو مانتا ہوں, میں ایل شیڈائی ایدونائی یہوہ پاک الوہیم خدا کو مانتا ہوں, میں صاحب جنگ خدا کو مانتا ہوں, میں یہوہ پاک الوہیم خدا کو مانتا ہوں, میں موعودہ منجی خدا کو مانتا ہوں. میں ایسے خدا کو مانتا ہوں جس کے کہنے سے ہو جاتا ہے اور جسے ارادہ کرنے سے چیزیں وقوع میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اے ڈر, تیری کیا اوقات, تیری کیا حیثیت کہ تو مجھے ڈرائے؟ ڈر کی کوئی حیثیت ہے آپ کو ڈرائے؟ کسی چیز کی کوئی حیثیت ہے آپ کو ڈرائے؟ کسی جہن چڑیل بدرو بیماری کی حیثیت اوقات ہے کہ آپ کو ڈرائے؟ آپ تو اس زندہ خدا کو ماننے والے لوگ, آپ کو نہیں ڈرنا. نہ ڈرنا ہے, نہ جھکنا ہے, نہ ہی گرنا ہے, کیونکہ ہم جس زندہ خدا کو مانتے ہیں وہ تو گرے ہوئے کو اٹھا کے زندہ کر دیتا ہے. ہاللیلویا. پریشان نہیں ہونا. اس نے کہا مجھے تمہاری فکر ہے, اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. اب عزیزو یہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ مجھے کوئی پریشانی ہے تو میں خدا کے اوپر کیسے ڈالوں گا؟ اپنی فکریں اس کے اوپر کیسے ڈال سکتا ہوں؟ کیا پروسیس ہے, کیسے ڈالیں گے؟ مجھے ایک فکر ہے, میں خدا کے اوپر یہاں تے پھر رہ کہاں گے, چل خدا پھر تو ہی جانتے ہو, بیماری جاننے, تو ہی جانتے ہیں ٹینشن جاننے, تو ہی جانتے ہیں پریشانی جاننے. نہیں, ایسے نہیں ہے. آپ جب اس زندہ خدا کو پڑھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اپنی فکریں مجھ پر کیسے ڈالنی ہے, کیونکہ مجھے آپ کی فکر ہے. عزیزو ڈرنے کا نہیں,
झुकने का नहीं, घबराने का नहीं और गिरने का नहीं। हम जिस जिंदा खुदा को मानते वो तकवीयत का खुदा है, एम्पावरमेंट का खुदा है। वो हमें ताकत देता है, वो हमें हिकमत बख्शता है, वो हमें इल्मियत बख्शता है और वो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बख्शता है। कोई परेशानी नहीं होनी, ये मुसीबतें आएंगी। आज हमने चर्च में आयत पढ़ी थी, पौलुस रसूल कहता है अच्छे सिपाही की तरह मेरी तरह दुख उठा। फिर कहता है खुदा का रूह मुझे कहता है कि जहां तू जाएगा तेरे लिए मुसीबतें और दुख दर्द पहले से मौजूद है। परेशानी आएंगी, लेकिन मजा तब है ना कि जब मसीह के साथ चल के परेशानी हासिल करें। अपने ही बुरे कामों से अगर हम मुक्के खाएं तो खुदा कहता है इसमें कौन सा बुरा काम, और भाई तूने खुद ही बुरा काम किया, खुद ही तो फंस गया। बाइबल कहती है कि मेरे लिए मुक्के खाओ, मेरे लिए मुसीबत उठाओ। पढ़िए इस कलाम को, फिर जब आपके ऊपर मुसीबत उठाएगी, आप जब मुसीबत उठाएंगे इस कलाम खुदा को पढ़ते हुए, तो जिंदा खुदा फरमाता है ये मेरे लिए पसंदीदा है, अब देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। अयूब साबिर से बड़ा तो कोई मुकद्दस हो नहीं सकता। अयूब साबिर को जानते हैं, क्या अजियत थी उनपे? जी बहुत ज्यादा। क्या थी मिसाल के तौर पर? कोड़ था, माल पानी से। कोड़ किसने कहा? अयूब साबिर नए अहदनामे में पुराने में? पुराने अहदनामे। तो बताइए, कोड़ तो नहीं था उनको, क्या था? जख्म था उनके, नासूर थे। नासूर समझते हैं? आपने अभी हमारी रिसेंटली भाई की वो वीडियो जो हम दिखाते उसे नासूर कहते हैं। बेड सोल सुना है आपने? पूरे जिस्म पे 2-2, 3-3 इंच उंगल अंदर बढ़ जाती है। अब अंदर चल रहे हैं कीड़े। क्या चल रहे हैं? कीड़े चलेंगे तो आप तो आसमान सर पे उठा लेंगे, लेकिन वो खराश करने के लिए पंजाबी नहीं कहते, ठिकरियां नुकीले पत्थरों से खराश करते थे और कीड़ा नीचे गिर जाता था तो कीड़े नु कहते थल्ले। अब कीड़ा उसका जिंदा कैसे? वो आपके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, वो जिंदा कैसे है? गोश्त खा के, खून पी के, आपके जिस्म को खा के। तो जब वो नीचे गिर जाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। तो वो वहां से उनको उठा रहा, कह रहा तू सीना मरो, इधर आओ, मेनू खाओ। देख रहे हैं आप आजमाइश का लेवल। उसे पता था ये क्या हो रहा है, और उसे ये भी पता था कि अब मेरा खुदा मुझे सुरखरू करेगा। शैतान ने जो मेरे साथ किया है अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे बच्चे मार दिए, मेरी बच्चियां मार दी, मेरा बिजनेस खा गया, मेरी बीवी छोड़ के चली गई। उनकी परेशानियां सानू तो नहीं, तो इसका मतलब है आप और मैं खुश नसीब है। अच्छा, ऐसी परेशानी हम पे आती क्यों नहीं? बाइबल कहती है कि हर इंसान को उसकी बर्दाश्त के मुताबिक मुसीबत दी जाती है। मेरा मतलब है सही उस लेवल दे जुत्ती के बराबर भी नहीं। आप उसका लेवल चेक करें। जिन्हें 10 बच्चे हों और मर जन, क्या इंसान होगा वो? बिजनेस हो इतना बड़ा, मशरिक का सबसे अमीर तरीन इंसान, सब खत्म। ते बीमारियां ऐसियां, क्या क्या ही बताएं आपको, क्या हाल होता होगा। बहुत बुरा हाल। आपने आज कायनात में ना कभी ऐसा शख्स देखा था, ना इन फ्यूचर कभी देखेंगे। मुकद्दस स्टिफनेस को देखें, नए अहदनामे का सूरमा, पत्थर मार मार के की हाल कर छड़िया उन्हें। पत्थर जदों पहाड़ी पत्थर वजदा है तो बंदे नूं की हुंदा है? आपके आंखें बाहर आ जाती हैं, आपके दांत टूट जाते हैं, फट जाता है सिर, आपकी पसलियां टूट जाती हैं, आप पहचाने भी नहीं जाएंगे आप कौन है। अजीजों, आप और मैं तो फिर खुश नसीब है। तो फिर आपको और मुझे इस कलामे खुदा को पढ़ने की जरूरत है। हम मर कब जाए हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कौन कब मर जाए। ऊपर जाके हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? खुदा ने आपको जब औलाद दी है तो इसका मतलब ये आपको खुदा ने एक प्रोजेक्ट दिया है। आप इस औलाद को बिठाएं, उनको ये कलाम खुदा सिखाएं, क्योंकि यही कलाम खुदा आखिरत में भी इनके काम आएगा। यही कलाम खुदा इस दुनिया में इनके काम आएगा। जिस कलाम खुदा पर चलता है, खुदा जमीन पर भी उसे इकबालमंद करता है और आसमान पर भी उसे सरफराज करता है। तो जिंदा खुदा फरमाता है कि मैं वो खुदा हूं जो आसमान और जमीन को पैदा करता हूं। कितना बड़ा तारुफ है ये, कितना बड़ा इंट्रोडक्शन है। वो आपसे कहना चाह रहा है कि पुत्र टेंशन नहीं लेनी, उत्ते भी मैं ही हां ते थल्ले भी मैं ही हां। तू किथे में? तू जमीन ते में, टेंशन ना ले। उत्ते भी मैं ही हां, तेरे लिए बंदोबस्त मैं पे करना, थल्ले भी तेरे नाल मैं ही हां।
آپ دیکھتے ہیں مقدس डैनियल के 3 दोस्तों को जब आग में डाला जाता है, उन तीनों के साथ एक चौथा होता है इलाजादा. वो कहता है परेशान ना हो, चौथा मैं तेरे नाल आ. उत्ते भी मैं ही हां ते थल्ले भी मैं ही हां, ते तेनों कादी टेंशन. हमें टेंशन तब होती है, देखिए जब आप मसीह के साथ चलेंगे बीमारियां तब भी आएंगी, परेशानियां तब भी आएंगी, लेकिन तब आपको महसूस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यीशु आपके साथ होगा. हालेलुया. जिंदा खुदा का बेटा आपके साथ होगा. लेकिन जब आपके पास बेटा नहीं है और आप पे मुसीबतें आ रही, तो आपके पास उम्मीद नहीं है. आप मारे मारे फिरते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर. ये खुदा आपका है, ये खुदा हमारा है. ये बाप आपका है, ये बाप हमारा है. ये मददगार आपका है और ये मददगार हमारा है. कभी कोई परेशानी हो, आपको खोलना है इस खुदा को आपने, और खुदा आपकी सारी उम्मीदों को पूरा करने की कुदरत रखता है. वो कहता है मुझ में मसरूर रह तो मैं तेरे दिल की मुरादों को भी, दिल की मुरादों को कोई पूरा नहीं कर सकता. मेरे दिल की क्या क्या मुराद है आपको क्या पता? मैं चाह मैनू खुदा जहाज दे दे, हवाई जहाज दे दे, कोई दे दिला सकता मुझे? मुझे जिसने पैदा किया वो नहीं दिला सकता. जिंदा खुदा कहता है मुझ में मसरूर रहे तो मैं तेरे दिल की मुरादों को भी पूरा करूंगा. सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे. ना खौफ करना है, ना डरना है, क्योंकि आपका मेरा खुदा हमें बताता है, वो आपको शुरू से ही बता रहा है कि मैं वो खुदा हूं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया. हालेलुया. आज के आपके घराने में आना मेरे लिए बड़ा बरकत रहा, क्योंकि इस आयत को जब मैंने पढ़ा तो ये अजीम भेद और मुकाशफात मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इस टॉपिक तारुफ को पेश किया. हालेलुया. खुदावन का लाख लाख शुक्र हो, खुदावन के नाम की तमजीद हो और उसी के नाम की शुक्रगुजारी हो. हालेलुया. आइए अजीजों, अपने सरों को झुकाएं एक बार फिर से, और हम सिस्टर जी के साथ मिलकर आखिर में कलाम के लिए दुआ करेंगे. हालेलुया.